نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یا رب صل وسلم دائما ابدا على نبیک طه سید الرسول۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت اعمال میں سے ایک اہم عمل صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں، اس کے بارے میں چند اہم پوائنٹس نوٹ فرما لیجیے۔ جو مسلمان مرد ہو یا عورت اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا۔ نمبر 2، مسلمان اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں، لیکن قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں عید الفطر کی صبح صادق کے وقت موجود ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ غیر ضروری سامان، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو چاہے نہ گزرا ہو، بس اتنی مالیت کا سامان عید الفطر کی صبح صادق تک اگر موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اسی طرح عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس کا شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اس مالدار آدمی کی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1827 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا ہے کہ روزہ داروں سے روزہ کی حالت میں جو غلطیاں، بیہودہ اور فحش باتیں ہوئی ہیں، صدقۃ الفطر روزہ دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو فضول اور لایانی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے مسکینوں، محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا، اور یہ روایت سنن ابو داود میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 1609۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد، غلام سب پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں اس کے برابر قرار دے لیا، یعنی چونکہ گیہوں گندم اس دور میں نایاب تھی تو وہ اس کے نصف کے برابر تھا، تو اس لیے گندم ہو تو وہ نصف صاع اور جو یا کھجور وغیرہ ہو تو مکمل 1 صاع صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ سے ایک اور روایت بھی سنن ابو داود میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز کے لیے، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نماز عید سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مبارک عمل ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدقہ فطر میں کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کھجور کا قحط ہوا تو آپ نے جو کی صورت میں صدقہ فطر ادا کیا، اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے تمام افراد چھوٹے بڑے ان سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر 4 اجناس، ان کی متعین مقدار ہے۔ گندم نصف سا، یہ تقریباً 1.25 کلو بنتی ہے۔ کھجور، جو اور کشمش پورا 1 سا، یعنی تقریباً 3.5 کلو اس کا وزن بنتا ہے۔ اگر چاہیں تو ان چاروں میں سے حسب توفیق جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، ان میں سے کسی ایک کی قیمت بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور بعینہ ہی وہ جنس بھی بطور صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ قیمت دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ مستحق شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ وہ شامل ہو سکے۔ صدقۃ الفطر جس شخص پر واجب ہے، وہ شخص رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے عید کے قریب صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کو مستحب جانا ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 1 یا 2 دن پہلے دیتے تھے، لیکن پورے رمضان میں کسی وقت بھی اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اور بلکہ بعض علماء فقہا نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر کا حکم بھی زکوٰۃ کی طرح ہے کہ رمضان میں ادا کرے یا رمضان سے پہلے بھی ادا کرے، دونوں صورتوں میں ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر بہتر مستحب یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ادا کیا جائے اور عید کے قریب ادا کیا جائے۔ اگر کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا تو پھر بھی وہ صدقہ فطر ذمہ باقی رہتا ہے، تو عید کے بعد اس کو ادا کر دیا جائے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں، لیکن اس کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، چاہے بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ البتہ اس کو بتا دیا جائے کہ میں نے آپ کا بھی صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح والد پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس پر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر والد خود فقیر ہے، مسکین ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو تو اس پر نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ بیوی اگر شوہر کے پاس موجود ہو تب بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر شوہر پر لازم نہیں، البتہ اس کے مال سے یا اس کی اجازت سے اپنی طرف سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لہذا جس طرح مسجد، قبرستان یا کسی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، اسی طرح صدقۃ الفطر کو بھی مسجد یا قبرستان وغیرہ یا ہسپتال یا کسی عمارت میں لگانا درست نہیں، بلکہ اس کو فقراء کے حوالے کر دیا جائے، فقراء اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، جس پر صدقہ فطر واجب ہے تو وہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت جس علاقہ میں موجود ہے اس علاقہ کے اس اجناس کے قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک شخص
عید الفطر کے دن سعودی عرب میں ہے تو وہ اور اس کی نابالغ اولاد پاکستان میں ہے تو وہ صدقہ فطر سعودی عرب کی قیمتوں کے اعتبار سے ادا کرے گا، اپنی طرف سے بھی اور پاکستان میں رہنے والی اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ ہاں، بالغ اولاد اور بیوی کی اجازت سے ان کا صدقہ فطر ادا کریں تو بالغ اولاد اور بیوی کی جگہ کی قیمت کا تعین ہوگا۔ مثلا بالغ اولاد وہ پاکستان میں ہے، بیوی پاکستان میں ہے تو بالغ اولاد پاکستان کی قیمتوں کا اعتبار کریں گے، جبکہ نابالغ اولاد چونکہ ان کا والد سعودی عرب میں ہے تو اس وجہ سے وہاں کی قیمتوں کا اعتبار ہوگا، اس حساب سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ روزہ کو رکھنے والا یا نہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والا یا نہ رکھنے والا، صاحب حیثیت صاحب نصاب مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور ایک روایت میں تو سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر عید سے پہلے ادا کرے گا تو وہ مقبول صدقۃ الفطر ہوگا، بعد میں ادا کرے گا تو بہرحال اس کے ذمہ ہے، ادا کرنا ہوگا لیکن وہ اس کے لیے عام صدقہ ہوگا۔ ان تمام تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اپنے مال اسباب کا تخمینہ لگائیں کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے زائد ضرورت اس سامان کا ہم اندازہ لگائیں، چاہے وہ اشیاء تجارتی بنیادوں پر لی ہوئی ہیں یا غیر تجارتی ہیں، ان کی قیمت عید الفطر کے صبح صادق کے وقت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو صدقۃ الفطر اس پر واجب ہوگا۔ تو بہرحال یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے اور غرباء میں، یتامہ میں، مساکین میں جہاں اس کے حقدار ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اس سے ہمارے روزے بھی مقبول ہو جائیں گے اور روزے کے دوران جو کمی بیشی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور غرباء مساکین بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو جو ہم نے روزوں کے اس مبارک مہینہ میں کیے اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے صدقات کو بھی قبول فرمائے، عبادات کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔